ویلکم بیک میری خواتین و حضرات. شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی کے قصے میں مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ بات 1940 تک پہنچ جائے گی، جبکہ پہلی دفعہ پاکستان کو اور ہندوستان کو الگ الگ ٹو نیشن تھیوری کے تحت قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا. میاں صاحب، آپ سے یہ بات پوچھنی اس لیے ضروری ہے کیونکہ میری طرح بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے دادا میاں امیر الدین صاحب اس وقت اس تاریخی جلسے کے جو کہ منٹو پارک میں ہوا اس کے پنڈال کے سیکرٹری اور آرگنائزر تھے، چیئرمین تھے سر. بالکل. اور میں آپ کو عرض کروں خواتین و حضرات کہ وہ تاریخی قالین جس پہ بیٹھ کے حضرت قائد اعظم نے واقعتاً وہ تمام جلسہ کنڈکٹ اور پریزائڈ کیا، وہ میاں صاحب کی حویلی میں اب تک موجود ہے. تو میاں صاحب کی حویلی میں مجسموں کے علاوہ چند نہایت اہم اور قیمتی چیزیں بھی موجود ہیں. بالکل. میاں صاحب، یہ جو اب محبت اور یہ دکھائی دے رہی ہے ساری، سر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب ہم بہت زیادہ محبتوں کی باتیں کرتے ہیں اور مل جانے کی باتیں کرتے ہیں تو کیا ہم کہیں اپنے اس فرور کے اندر، اپنے اس جوش کے اندر ٹو نیشن تھیوری کو خدا نخواستہ یا قصدن یا بلا قصد نگیٹ تو نہیں کر رہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے یہ کوئی علامہ اقبال یا قائد اعظم کی اس طرح نہیں ہے اور نہ کبھی تھی. ٹو نیشن تھیوری وہاں سے نکلی. آپ کو شاید یہ علم ہو کہ سب سے پہلے ہندو مسلم رائٹس کب ہوئے تھے؟ امیڈیٹلی آفٹر دی ڈیتھ آف اورنگزیب. بنارس میں ہوئے تھے اور بہت قتل و غارت ہوا تھا اس کو. ٹھیک ہے. جب انگریز یہاں آئے انہوں نے یہ خود ریلائز کیا کہ یہ دونوں دو مختلف نیشنز ہیں. ٹو نیشن تھیوری جو ہے یہ ایکچولی انگریز کی اس طرح ہے. یہ بالکل درست ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں کامن ہیں، لیکن ریلیجن جو ہندو ہے اس کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جو آرڈنری جس طرح کے مسلمان کے لیے. اس طرح شعیب ملک صاحب کی مجھے تھوڑا سا نا سائیکو انالیسس بھی کرنے کی ضرورت ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سر سیالکوٹ جو کہ آپ کا بھی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو ننہال ہے آپ کا سر. بالکل. اور سیالکوٹ کو فخر ہے سر آپ کے ننہال کے جو اتنے بڑے اکابر ہیں ان کے جائے پیدائش ہونے کا. سر سیالکوٹیوں کو اگر ملی تو کوئی حیدرآباد دکن میں ہی جا کے لڑکی پسند آئی؟ مطلب ڈو سیالکوٹیز ہیو دس پرٹیکولر personal leaning towards people living in حیدرآباد دکن؟ کیوں عطیہ فیضی بھی حیدرآباد دکن کی تھی؟ نہیں سر وہ تھی تو نہیں تھی میرے خیال میں نہیں تھی، لکھنؤ کی نہیں، اکراس بارڈر تو بالکل تھی. اب عطیہ فیضی صاحبہ کا ذکر آ گیا ہے. اب وہ صرف یہ مہربان راز ہیں جو کہ عطیہ فیضی اور علامہ کی باتیں جانتے ہیں، مگر علامہ کا نام لینے سے پہلے اور ان کا ذکر کرنے سے پہلے خواتین و حضرات میری درخواست ہی ہوتی ہے ذرا زبان کو سنبھال لینا چاہیے کہ ہم کس شخصیت کا نام لینے لگے ہیں اور ان کے درجے دنیا میں بھی اور یقیناً آخرت میں بھی کہاں پہ ہوں گے اور کتنے بلند ہوں گے. میاں صاحب، مجھے ان صاحب کی، شعیب ملک صاحب ہمارے کپتان رہ چکے ہیں اور میرے خیال میں آئی سی سی ریٹنگ میں ایک زمانے میں ہی واز نمبر 2 ایز این آل راؤنڈر کرکٹ، اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی پراؤڈ آف اینی بڈی ہو ایکچولی ریپرزینٹس مائی کنٹری اینڈ ویئرز دا گرین شرٹ. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت کامیابیاں کرے اور یہ پیریڈ بھی ان کا گزر جائے. یہ شادی والا تو گزر ہی جائے گا، ہنی مون بھی، مگر یہ جو ان کا یہ بینز وغیرہ اور ان سب چیزوں کا. میں آپ کو عرض کروں، میں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی لائک میں کوئی سوچ اس طرح بات نہیں کر رہا، لیکن اٹ از اے فیکٹ دیٹ آئی ہیو سین دیٹ انڈین ویمن ڈو ہیو اے فینسی فار پاکستانی مین. اچھا، آئی تھاٹ سیالکوٹی مین ہیڈ اے فینسی فار ویمن فرام ادر بارڈرز. سر فیض صاحب کو دیکھ لیجیے. I have been going to India since 1979. جی. پہلی دفعہ میں گیا تھا اور پہلی دفعہ میں گیا تو اب بامبے میں تو تب عمران کرکٹ کھیلتے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آ جاؤ، you've never been to India, so come. And I tell you, from what I saw, it was like Madness. everybody was crazy about our team. Like from 8 to 80, it was just incredible. And there has always been this, یہ شروع سے ہی ایک رہا ہے. ایک تو کرکٹ کا سٹارز کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے، فلم سٹارز کے ساتھ، اور یہ پہلی چیز ہوئی ہے کہ آئی تھنک کیونکہ سارے سب کانٹیننٹ میں سے کوئی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جو ایک انٹرنیشنل سپورٹنگ سٹار نے. اور ثانیہ جو ہیں وہ میاں صاحب، یہ جو آپ نے پاکستانی مردوں کو مجدہ جاں فضاں سنا دیا ہے کہ جس قدر ان کی قدر اور جس قدر ان کی طلب سرحد کے پار ہے، میاں یاد رکھنا ذرا بیگم نے یہاں پہ دانت پیسے یا آنکھیں دکھائیں اور بمبئی جانے کا فوراً تانا دے دو اور فوراً دھمکی دے دو. سارا بیٹا قصہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مرد وہاں پہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. میری نظر میں تو ہماری بچیاں، اور ہماری بچیوں سے میرا مراد ہماری بیٹیوں کی طرح تم ہو، اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں
तुम अगर अपनी आवाज वहां लगाती हो तो मैंने वहां लोगों को यकीन कीजिए कि बेहाल होते देखा है, और किसने नहीं देखा। बिल्कुल आपका क्या, अब क्या समझती हैं कि इंडिया वाले हमें कितना पसंद करते हैं? और सही बात करना, सिर्फ तालियों की गूंज अपने जहन में ना लाना, वो फाइनल पोजीशन भी मुझे बताना जो तुम्हें वहां मिली थी। नहीं, बिल्कुल बताती हूँ। और आप लोग इतने मतलब 3 of the most intellectual and thoughtful minds are here, तो इस वजह से मैं बीच में नहीं इंटरप्ट करना चाह रही थी। मैं दरअसल यही कहूँगी कि अगर जब हम लोग वहाँ इंडिया गए तो सबसे पहले तो दोनों बात ये कि पाकिस्तान और इंडिया अगर दोनों मिलके किसी भी लेवल पे काम करते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो शोबिस हो, कोई भी हो, म्यूचुअल प्रॉफिट होता है दोनों को। और अगर हम लोग को वहाँ बुलाया गया था या मैं वहाँ गई थी तो इसमें मेरा भी प्रॉफिट था, मुझे भी बहुत फेम मिला, लेकिन उनको भी बहुत प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इट्स ऑलवेज बीन अ ग्रेट टसल, ग्रेट मार्केटिंग गिमिक। हाँ जी, मार्केटिंग के हवाले से उनके बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। और मुझे ये क्रेडिट मिल गया कि एक ही लड़की गई थी, तो अब मेरा नाम पाकिस्तान की बेटी, और प्लीज़ वेलकम पाकिस्तान की बेटी ऑन भारत की धरती। जब हम ऑडियंस की बात करते हैं तो ऑडियंस तो वाकई बहुत अच्छी है यहाँ पे भी लोग, क्योंकि अब जो जनरेशन, जैसे कि यूसुफ अंकल ने कहा कि हम लोग को अब उस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, बल्कि जब मुझसे भी एक क्वेश्चन होता था तो एक जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी कि इंडिया में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको ये बिलीव नहीं हुआ कि पाकिस्तान अलग हो चुका है, अभी भी वो अखंड भारत पे थोड़ा थोड़ा बिलीव रखते हैं। और वो मैंने इस क्वेश्चन को मैंने आंसर भी किया था कि देखें, जब 2 भाई होते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो वो 2 अलग अलग घरों में चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन दरवाजे खिड़कियां खुले रखते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन दूर नहीं होते। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बहुत अच्छी बात और सुलझी हुई बातें कर रही है। मेरे ख्याल में अखंड भारत जैसे बेइंतहा स्टिकी एटीट्यूड के मुकाबले में सारा ने अगर वहां पे ये कहा है कि जिस तरह एक ही बाप के जाए 2 बेटे बड़े होके अपने खानदानों, बीवी बच्चों के साथ आबाई घर से अलहदा 2 घर बसा लेते हैं और आपस में एक अच्छा राबता बरकरार रखते हैं, शायद वही मामला यहाँ है। सारा का ये नुक्ता नजर है जो मेरी नजर में कम से कम काबिल गौर और काबिल सताइश जरूर है, क्योंकि एक बच्ची नफरत की राह नहीं, मंतिक की और एक ऐसी राह हमें दिखा रही है जो हमारे कल्चर का भी हिस्सा है। मजीद बातें सारा की सुनेंगे और हमारे साथियों की भी, मगर एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हमारे